پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ، اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ۔ پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، اور جس پہلی بیوی کو شبی بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا۔ دارین کو اکٹھا کرو، جہلا کو نہیں۔ علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا، پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر؟ ایک دروازے سے نہیں، امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر۔ اپنے دلوں میں ضد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا، ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے ضد کرنے والے سے۔ علماء کرام سے پوچھئے علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ، مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی۔ علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی ساتھ، ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا، یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی۔ 1 کروڑ چیف جسٹس بحال کرا لو، عدالتوں میں عادل نہیں آئے گا جب تک رسول کی بیٹی کے مقدمے میں عدالت نہیں کرو۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی۔ غیروں نے چھپایا، اپنوں نے پردے ڈال دیے، لوٹنے والوں کو شرم نہ آئی، جو لوٹ کے لے گئے حق کے بطول کو انہیں شرم نہ آئی، اور جن کی شہزادی کا حق لوٹا گیا انہیں اصلاح کے نام پر دبایا گیا۔ حالات نہیں ہے مت پڑھو، حالات نہیں ہے مت پڑھو۔ مبلغ اعظم کے خدا درجات بلند کرے علامہ محمد اسماعیل اعلیٰ مقام ہو، فرماتے تھے جہاں جاتا ہوں لوگ چٹ بھیج کے پوچھتے ہیں پیٹنا کہاں لکھا ہے، رو کے کہتے تھے یہ کوئی نہیں سوچتا محمد کی بیٹی کو لوٹنا کہاں لکھا۔ صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ بات فتح کی نہیں ہے، بات جاگیر کی نہیں ہے، بات زمین کی نہیں ہے، معاملہ فاطمہ کی صداقت کا ہے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر حق مانگنے کی محنت ایک طرف۔ ان دنیا کے لوگوں سے ملیے جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا،
شریعت، بڑے بڑے مسئلوں پر لوگ شیعہ ہوئے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ہے جس پر لوگ شیعہ ہوئے، اور کوئی مذہب اہل بیت کا ایسا مسئلہ نہیں جس پر لوگ شیعہ نہ ہوئے ہوں۔ سب سے زیادہ جس پر شیعہ ہوئے زہرا کا دربار میں جانا۔ دعا کیا کرو کوئی شریف کے آگے سوالی بنے، کسی شریف کو کبھی کسی کمینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ یوسف بازار میں کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، اس لیے کہ نہ بیچنے والوں کی قیمت کا پتہ تھا نہ خریدنے والوں کو پتہ تھا، بے قدروں کے سامنے گیا، بے قدرہ ہو گیا۔ اگر یوسف کو فروخت کرنے والا یعقوب ہوتا پھر معلوم ہوتا کہ کس قیمت پہ فروخت کرتا ہے۔ جیسے بطول سوال کرنے گئی تھی، کاش منبر پر بھی رسول بیٹھے ہوتے، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کے فاطمہ زہرا آتی ہے۔ کافی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر دی، خدا کی قسم اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ چھپاتا ہے، اور اگر میں غلط پڑھوں تو اس مجلس میں موجود میرا زمانے کا امام مجھے دنیا و آخرت میں سزا دے۔ صحابہ پڑھتے رہے، فاطمہ دیکھتی رہی، حسنین کھڑے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ ایک ظالم نے لکھنا چاہا یا ایک ملعون اس کے پہلو سے اٹھا، اس نے رسول کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے امام زمان کی قسم کھائی ہے، اس نے خالی پھاڑا نہیں بلکہ اپنے نجس منہ سے تحریر رسول پر تھوکنے لگا۔ ادھر اس ظالم نے بے حرمتی کی، ادھر فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئی دادات کی جدہ، اور قبر رسول کی طرف رخ کیا، کہا بابا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا میرا آپ کا شمار شہزادی کے مقدمے کے گواہوں میں فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم بال سفید ہو گئے۔ شبت علیہ مصائب، شاعر کی شاعری نہیں کہ مبالغہ ہو، بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں کہتا ہوں، علی شاہ جی کوئی شاعر ہوتا پھر مبالغہ ہو سکتا تھا۔ شاعروں کا کام ہے شبی بھائی، وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں۔ شاعرہ نہیں، معصومہ بول رہی تھی، بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دنوں میں پڑھتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ 4 گھنٹے تک صحابی کے دربار میں کھڑی ہونے والی شہزادی ذرا شام کے دربار میں دیکھ، بے مکنا و چادر 9 گھنٹے ہو گئے ہیں، شرابی شراب پی رہا ہے، زینب عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ بی بی آپ کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، زینب کے ساتھ بیوہ بھابیاں ہیں، تخت میں کمینہ شراب پی رہا ہے۔ میں فکرے بدل دوں، سیدوں سے معافی مانگ کے، ابو سفیان کا نجس پوتا تخت میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بلوائے عام انباہ دشمنا، تخت پہ یزید، دشت میں حسین کا سر، کمینے کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کے علم سے بڑی کائنات میں قسم کوئی نہیں، لوگ پڑھ جاتے ہیں، چھڑی کو دانتوں سے لگاتا رہا، خدا کی قسم لگاتا نہ رہا، بغیرت چھڑی کو بار بار حسین کے ہونٹوں پر مارتا تھا، اور تڑپ جاتی تھی زینب عالیہ، رخ کر لیتی تھی مدینے کی جانب۔ ایک مرتبہ تو بے بسی کی حد ہو گئی، رو کے کہنے لگی، اے اماں زہرا، اگر تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میرے بھائی کو چھڑانے آتا۔ سيعلم الذين ظلموا وأيام ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا فاطمہ زہرا کے حق کو دینے والے کو جلدی اجازت